جھت جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مکالمے کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلامہ الباری کی مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں عام ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں مناجات افطار کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مدنی قافلوں کی روانگی کے مناظر. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ اتاری سلامہ الباری کی جاتنا کشمیر میں اسلامی بھائی سے تعزیت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران ہند گنج بخشی کابینہ کی مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں ایک اسلامی بھائی سے عیادت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے بھی شرکت فرمائی. آئیے اس مدنی مکالمے کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی. آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، تو پرین ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ کود سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی. پھر آپ نے کوے کو بھیجا، ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بددعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے. پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ. تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے. کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے. چنانچہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائے اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے. سبحان اللہ. نماز میں دل لگے کہ مدنی پھول درست طہارت کریں، صحیح طور پر غسل و وضو اس کا اہتمام کریں، اچھی طرح عطر لگانا، صاف ستھرے کپڑے ہوں، اللہ کرے امامے کا تاج بھی سر پر سجانا نصیب ہو جائے. یوں نماز کا ایک تو اہتمام کرنے کی عادت پیدا کریں. نماز کو جتنی اہمیت دیں گے نا اس قدر آپ کو اور ہم سب کو نماز میں ذوق و شوق پیدا ہوگا. میں نے ذاتی طور پر باپا کو دیکھا کہ نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. میں نے سنا نہیں ہے باپا سے، میں نے نوٹ کیا ہے. کوئی چیز پڑھی ہوئی ہوگی تو اس کو بھی ہٹا دیں گے. آستینیں درست کرنا وہ بالکل ایسے جیسے نماز میں کوئی چیز مجھے نماز سے توجہ نہ ہٹائے. سامنے چیز پڑھی ہوئی ہوگی تو نماز سے توجہ بٹے گی. پیارا اور عمدہ وضو فرمائیں گے. وضو کے بعد میں نے دیکھا ہے بڑا الحمدللہ بڑا دلکش چہرہ ہوتا میرے لیے سنت کا.
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلامہ الباری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مقامی اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرمائی۔ اس دوران رکن شورا نے انہیں اچھی اچھی نیتیں کراتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور داری شریف سجانے کا ذہن دیا۔ میرے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے کبھی تارا کبھی تارا مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں محرم الحرام کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلامہ الباری نے بھی شرکت فرمائی۔ آئیے اس مناجات افطار کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ یہ دونوں یعنی حسنین کریمین جلیلین سیدین شہیدین رضی اللہ عنہما عرش کی تلواریں ہیں۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ عز و جل دوست رکھے، محبوب رکھے اس سے جو حسین کو محبوب رکھے۔ ایک روز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنے زانو مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں زانو پر نور پر آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے، عرض کی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں محرم الحرام کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی یعقوب رضا اتاری سلامہ الباری نے بھی شرکت فرمائی۔ آئیے اس مناجات افطار کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کمال محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نونہالوں کو پھول کی طرح سونگتے اور سینہ مبارکہ سے لپٹاتے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ اس یزید کے اندر کیا برائیاں تھی جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت کو قبول نہ کیا. وہ برائیاں چند ایک میں عرض کرتا ہوں. یہ شراب پیتا تھا، زناکاری کرتا تھا، مرغوں کی لڑائی کرواتا تھا، کتوں کی لڑائیاں کرایا کرتا تھا، گانے سنا کرتا تھا. اس طرح اور بھی برائیاں اس کے اندر موجود تھیں. اور اگر آج کا مسلمان اس کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں تو وہ غور کرے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کر رہا ہے یا یزید والے طریقے اختیار کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو کیا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا تیری عطا سے کوئی مال پر ماہ محرم الحرام کے مبارک ایام میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت بے شمار عاشقان رسول راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلے کے سفر پر روانہ ہوئے. الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے جذبے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے مقصد کے تحت مختلف مقامات سے مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوئے. آپ بھی ان مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیے. آئیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت مختلف مقامات سے مدنی قافلوں کی روانگی کے مناظر کو ملاحظہ کرتے ہیں. تین دن گرما جو اپنا مدنی قافلہ تین دن گرما جو اپنا مدنی قافلہ بے حساب اس کا خدایا خلد میں گودا دلا بے حساب اس کا خدایا خلد میں گودا دلا مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. اس خبر کے مزید مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے اختتام پر ملاحظہ کیجیے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ اتاری سلمہ الباری نے جاتنا کشمیر میں مبلغ دعوت اسلامی کے والد صاحب کے انتقال پر لاواحقین سے تعزیت فرمائی. اس دوران رکن شورا نے دعا و فاتحہ خوانی بھی فرمائی. سونی ہے یہ دعا ہو ابر نہ سونی جلوائے یار سے اس کو بتانا جلوائے یار سے اس کو بتانا جلوائے یار سے اس کو بتانا جلوائے یار سے اس کو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. ان کی قبر کی وحشت گھبراہٹ ان سے اگر ہے تو دے. اگر کبیرہ صغیرہ گناہ ہے تو اس دعا کی برکت سے معاف فرما نیکیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند گن بخشی کابینہ نے مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند میں ایک اسلامی بھائی کے علیل ہونے پر اسپتال جا کر ان کی عیادت فرمائی اور ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی. دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شہ کر کے دکھ درد جہاں ہے کہ
اب دور شاہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری دھوم مچی ہو